السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 31 اگست 2025 ہے ناظرین، اتوار کا دن ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایک تو افغان مہاجرین 1 ستمبر کل ہے، اور 1 ستمبر کو ملک بھر میں افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا سے جو آغاز ہے وہ ہو گیا ہے، اور 800 خاندان جو ہے وہ ملک بدر کر دیے گئے ہیں۔ لمبی لمبی لائنیں جو ہیں وہ بارڈر کے قریب لگی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو سم کارڈ دیے گئے تھے، ان کے پروف آف رجسٹریشن پہ اور ACC کارڈ پہ ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور اب باقاعدہ چاروں صوبوں میں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ خیبر پختونخوا میں TTP کے اہم کمانڈر جماعت الحرار کے مرکزی کمانڈر کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے۔ ایک بڑی خبر ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ باجوڑ میں جو فضائی کارروائی ہے وہ مختلف ٹھکانوں پہ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مختلف علاقوں میں، ماموند کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کیے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ اور جرگہ ممبران نے، جتنے بھی قبائلی عمائدین ہیں باجوڑ کے، سیاسی MNAs MPs، حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ملک کے مختلف، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دہشت گردانہ کارروائی ہوئی ہیں، جس میں لکی مروت میں شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ناظرین جو بھارتی جاسوس کو 20 سال سزا سنائی گئی ہے، جو افغانستان کا شہری ہے، اس سے پہلے وہ سابق انڈین شہری تھا، پھر افغانستان کی مدد سے ان کا شہری بنا، اور پھر افغانستان سے چمن میں داخل ہوا، ان کو 20 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ چھمب آزاد کشمیر سیکٹر میں جنگی ڈرون جو انڈیا کا ہے، جاسوسی کی غرض سے آیا تھا، پاک فضائیہ نے اسے گرا دیا ہے۔ ایک بڑی خبر ہے، اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین باجوڑ سے آغاز کرتے ہیں۔ باجوڑ میں تو ایک جرگہ ہو رہا ہے، آپ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن چل رہا ہے، اور اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پہ اس ٹائم پہ شدت پسند غیر ملکی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جو باجوڑ کے 7 تحصیلیں ہیں ان میں تقریباً امن ہے، اور یہ ماموند کے جو لوئے ماموند اور ماموند کی جو علاقے ہیں جو بارڈر افغانستان کے ساتھ ٹچ ہیں، یہاں پہ شدت پسند کافی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ اب ایسے علاقوں میں داخل ہیں کہ وہاں پہ آبادی کے علاقے ہیں، اور وہاں پہ ٹھکانے ان کے پہاڑوں کے بڑے قریب ہیں۔ تو ان کے مذاکرات بھی قبائلی عمائدین سے ناکام ہوئے تھے۔ اب ان کے خلاف فضائی کارروائی روزانہ کے حساب سے ہو رہی ہے۔ ماموند میں کل ایک بار پھر جو ہے وہ فضائی حملے کیے گئے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ، متعدد شدت پسند اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ساتھ ناظرین باجوڑ کا جو وہاں پہ سیویلین کی بھی کیجولٹیز ہو رہی ہیں۔ آج بھی باجوڑ مامون کا جو علاقہ ہے شابدان کلی میں، وہاں پہ ایک گھر پہ مارٹر گولا گرا ہے لال زمین کے گھر پہ، اور 3 بچے اس میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ مارٹر گولے جن علاقوں میں گر رہے ہیں، یہ مسلسل کیجولٹیز ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، جو عام شہری ہیں ان کی ہو رہی ہے۔ تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ناظرین سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ جو باقی ماندہ مامون کے قریبی دیہات ہیں وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور 400 کے قریب جو ہیں وہ جو غاخی نختر سے لوگ نکلے ہیں، وہ کھلے آسمان کے تلے 400 خاندانوں نے کھلے آسمان کے تلے رات گزاری ہے، کل رات سڑک پہ گزاری ہے، اور ان کے لیے کوئی پراپر انتظام تھا نہیں۔ جرگے نے بھی اس کی مذمت کی ہے، جو جرگہ ہوا ہے، اور جرگے نے ایک تو ان کے لیے راستے آپ فراہم کریں کہ لوگ آسانی سے وہاں پہ نکلیں، اور ان کو کم از کم کیمپ اور کھانا تو فراہم کیا جائے۔ یہی وجہ ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہا ہے، اور یہ مسائل سیکیورٹی فورسز کے لیے اور صوبائی وفاقی حکومت کے لیے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ 400 خاندان ناظرین جو کھلے آسمان کے تلے انہوں نے رات گزاری ہے، تو یہ مسلسل جو ہے یہ آپریشن کے خلاف ہی بات کریں گے، اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ اپنے گھر بار تیار گھر چھوڑ کے ان علاقوں سے نکل رہے ہیں، مگر ان کے لیے صوبائی حکومت نے پراپر انتظامات کیے نہیں ہیں۔
اور ناظرین باجوڑ میں جو جرگہ ہوا ہے ایک تو اس میں بدمزگی ہوئی ہے، الزامات اس پہ لگے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر ایک ہفتے کا جو جرگے میں جتنے بھی قبائلی عمائدین تھے باجوڑ کے ایم پی ایز ایم این ایز تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک ہفتے کا الٹیمیٹم حکومت کو دیا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ باجوڑ میں امن قائم کریں اور آپریشن کو ختم کریں۔ ساتھ ناظرین جماعت الحرار ٹی ٹی پی کا جو ایک اہم تنظیم ہے جماعت الحرار، اس کے اہم کمانڈر ہیں سیف اللہ بدری، 313 یونٹ کے کمانڈر تھے، ان کو ہلاک کر دیا سیکیورٹی فورسز نے، اور انہوں نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ پہ حملہ کیا تھا، اس دوران ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑی کامیابی یہ مانی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو تنظیم کے بانی رکن جو ہے اسد افریدی، اس کے قریبی ساتھی رہے ہیں، اور قاری اسماعیل کی ہلاکت کے بعد جو اہم کمانڈر تھے، اس کے بعد 6 ماہ سے یہ امور کے انچارج تھے، اور یہ سب کچھ جماعت الحرار کے یہی دیکھ رہے تھے۔ تو ایک بڑی کامیابی ملی ہے سیکیورٹی فورسز کو۔ اور ناظرین یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کمانڈر جو ہیں افغانستان کے رہائشی ہیں اور شہری افغانستان کے ہیں، وردک صوبے سے ان کا تعلق ہے۔ تو افغان انہی کمانڈروں کی باعث جو ہے جو افغان جنگجو ہیں وہ ان کے ساتھ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ لکی مروت عیسیٰ خیل میں آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں 2 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ ایک بڑی کارروائی تھی لکی مروت میں ناظرین ایک اور بڑی کارروائی جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے کی ہے کہ وہاں پہ جو سکول تھا بچیوں کا، اس کو تباہ کیا گیا ہے، آئی ای ڈی لگا کے اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور یہ لکی مروت وانڈا زاہد گل پرائمری اسکول جو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے، اس کو زیادہ نقصان پہنچا ہے مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب شدت پسند جتنے بھی ہیں ناظرین، انہوں نے اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کا جنوبی اضلاع اور باجوڑ اب دیر تک پہنچ گئے۔ ان علاقوں کو جو ہے وہ یہ الغمار بنایا ہوا ہے، یہاں پہ ان کے ٹھکانے موجود ہیں، یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، بچیوں کے اسکول کو دیکھا اب تباہ کر رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ڈرون کا استعمال کرتے ہیں۔ باجوڑ میں ناظرین ماموند لوئے ماموند کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک تھانے پہ ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں ایک اے ایس آئی حبیب بیچ میں زخمی ہو گیا ہے، ایک عام شہری بیچ میں زخمی ہے، اور گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، کوڈ کاپٹر کو استعمال کر رہے ہیں، ڈرون کو استعمال کر رہے ہیں، امریکی اسلحہ تو ان کے پاس پہلے سے ہے، سنائپر کے ذریعے، مطلب سنائپرز گن جو ہوتے ہیں جو 1-8 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کو مشکلات یہی پیش آ رہی ہیں کہ یار 0.5 کلومیٹر سے اگر آپ سیکیورٹی فورسز کو 5-6 ٹی ٹی پی کے جو شدت پسند ہیں اگر وہ سیکیورٹی فورسز کو مختلف علاقوں سے ٹارگٹ کرتے ہیں تو 3-4 سیکیورٹی فورسز تو ان کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں، اور سنائپر گن ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب رات کو نائٹ گگل استعمال کرتے ہیں، تو مشکلات سیکیورٹی فورسز کو آ رہی ہیں۔ اور اب ناظرین کہا جا رہا ہے کہ یہ الٹیمیٹم بھی دیا جا رہا ہے، باجوڑ میں جو عمائدین ہیں ان کو مشکلات آ رہی ہیں، عوام کو جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ زندگی تو اجیرن ہو جاتی ہے ناظرین، اسکول سارے بند ہیں، کالجز بند ہیں، لوگوں کا روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ اس پہ کافی فرق پڑا ہے، ان کو جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، وہ تیار گھر اپنے چھوڑ رہے ہیں، یہ مشکلات ان کو آ رہی ہیں۔ مگر ناظرین اب سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کر رکھا ہے، اور اس آپریشن کو جب تک آپ شدت پسندوں کا خاتمہ نہیں کرتے پھر اس آپریشن کو روکنا نہیں چاہیے۔ ایک بار آپ نے عوام کے ساتھ، عوام نہ چاہتے ہوئے آپ نے آپریشن شروع کر دیا ہے، اب پھر 2-3-4 مہینے بعد مزید مشکلات آئیں گی، تو اس سے اچھا ہے کہ جب تک آپ یہ غیر ملکی جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو ملکی ٹی ٹی پی کے ہمارے اپنے ملک کے ٹی ٹی پی جو شدت پسند ہیں وہ موجود ہیں، اور جب باجوڑ میں 1200-1300 کے قریب موجود ہیں، تو جب تک آپ ان کا خاتمہ نہیں کرتے، علاقے کو کلیئر نہیں کرتے، پھر وہاں پہ آپریشن کو بند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی معاہدے ہوں گے اور 2 مہینے بعد وہ پھر نکل کے اس بچیوں کے اسکول کو تباہ کریں گے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کریں گے۔ ساتھ ناظرین افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے، 1 ستمبر اب ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے 30 اپریل کو اے سی سی کارڈ ختم کر دیا گیا تھا جن کی تعداد 8 لاکھ تھی، اس کے بعد 30 جون جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ 2025 دی گئی تھی۔ پی او آر کارڈ جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن تھا ان کی تعداد 1.8 ملین تھی، جو غیر قانونی ملک میں تھے وہ 5 لاکھ تھے۔ اب یہ سب ملا کے غیر قانونی جو ہے وہ پی او آر کارڈ والے، اے سی سی کارڈ والے اور جن کے پاس دستاویز نہیں ہیں، یہ سارے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ یہ سرکار کے ڈیٹا کے مطابق 2.7 ملین ہے، 27 لاکھ کے قریب ہیں، مگر ناظرین یہ ان کی تعداد 4 ملین سے زائد ہے، 40 لاکھ سے زائد
کیونکہ غیر قانونی طور پہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہم نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ سال 2023 سے 2025 تک سرکار کا دعویٰ ہے، پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے 11 لاکھ افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے، جس میں ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ 7 لاکھ کے قریب 7.5 لاکھ کے قریب 70% تقریباً پاکستان میں ان 11 لاکھ میں واپس آ چکے ہیں۔ اب وہ ڈیٹا بھی سرکار کے پاس نہیں ہے، تو اسی طرح سرکار کے پاس جو غیر قانونی کا ڈیٹا تھا وہ 5 لاکھ 4 لاکھ اس کے قریب تھا۔ یہ ناظرین ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور ملک بھر میں اس ٹائم پہ مختلف اضلاع میں یہ رہائش پذیر ہے۔ کئی بار ان کو ٹائم دیا گیا، اور پی او آر کارڈ والوں کو اسپیشلی، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں مختلف آوازیں اٹھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ بالآخر اب وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو، تمام تر صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب 1 ستمبر سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تمام جتنے بھی افغان شہری ہیں ان کے سم کارڈ جو ہیں وہ آج بلاک کر دیے گئے ہیں۔ 30 اور 31 آج کے دن جتنے بھی ملک میں افغان شہری تھے ان کے سم کارڈ جو ہیں وہ بلاک ہو گئے ہیں۔ اب ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ایک بڑا جو اس ٹائم پہ بڑی کارروائی کی گئی ہے، راستے میں آپ دیکھیں گے کہ جو بارڈرز ہیں مختلف، وہاں پہ درجنوں ٹرک جو ہیں وہ اب بھی کھڑے ہیں افغانستان لے جانے کے لیے ان افغان شہریوں کو۔ ان میں ناظرین زیادہ تر جو ہیں وہ شمالی وزیرستان کا جو علاقہ ہے، انگور اڈا بارڈر کراسنگ کے ذریعے جو ہے وہ 800 خاندان ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو بے دخل کیا گیا ہے اس 5 دن کے دوران۔ یہ مطلب 3-3.5 ہزار لوگ بنتے ہیں جن کو بے دخل کیا ہے۔ تو خیبر پختونخوا سے بھی ایک بڑی کارروائی ان کے خلاف کی گئی ہے، اور اب مختلف تھانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جتنے بھی افغان شہری ہیں ان کو طریقے سے، پیار محبت سے ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا جائے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے اور ان کو نکالا جائے۔ کالجز اور سکولوں میں بھی بچیوں کو داخلے نہیں مل رہے۔ جن افغان بچیوں نے میٹرک پاس کیا ہے اس ٹائم پہ اور جماعت نہم میں ہیں، 9th میں ہیں، ان سب کو داخلے نہیں مل رہے آگے 10th کلاس میں، اور کچھ کو فرسٹ ایئر میں۔ اب کالج اور سکولوں میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے، تو اب باقاعدہ ان کو واپس بھجوایا جائے گا۔ اور اس ٹائم پہ ناظرین کافی تعداد میں بچیاں تو یہاں پہ پڑھ رہی ہیں۔ ایک ہی فکر ہے ناظرین ہمیں، یہی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہاں پہ افغانستان میں تعلیم ہے نہیں، ایون کہ وہاں پہ بچیوں کی مدارس کی تعلیم بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو لاکھوں ایسے خاندان ہیں جو اپنی بچیوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان میں اس لیے آباد ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور ان کی بچیاں مختلف سکولوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں۔ ان کے لیے کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ بہرحال جو پاکستانی حکومت کا فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور اس کے باعث چند ایسے عناصر ہیں جن کے باعث ان تمام تر افغان مہاجرین کو مشکلات آ رہی ہیں، اور ایک افغان حکومت کا رویہ ناقابل برداشت ہے پاکستان کے لیے، جنہوں نے TTP کو مکمل سہولت کاری فراہم کر رکھی ہے۔ اور پاکستانی حکومت کا اب کہنا ہے کہ اگر افغانستان میں امن آ گیا اور اتنی خوشی وہاں پہ ہے تو پاکستان نے یہ بوجھ بہت برداشت کر لیا، اور یہ افغان مہاجرین جو ہیں اب اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ پاکستان میں صرف وہ افغان مہاجرین، مطلب افغان مہاجرین کا لفظ ہی ختم ہو گیا، یا پناہ گزین کا لفظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ افغان شہری پاکستان میں آ سکتے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ ہوگا اور پراپر ویزا لے کے پاکستان میں داخل ہوں گے، پھر وہ پڑھائی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہاں پہ جو بھی کرتے ہیں پھر وہ آسانی سے کریں۔ ایران سے بھی بڑی تعداد میں، وہاں پہ بھی 60 لاکھ افغان شہری ہیں، 80 لاکھ تھے، 20 لاکھ کو نکال دیا گیا ہے ان اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بعد، اور اب جو ہے مزید 60 لاکھ کو بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ وہاں بھی ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین ایک بڑی خبر ہے، جو پاکستان کی عدالت نے ایک افغان شہری کو 20 سال قید کی سزا سنائی ہے جو انڈین جاسوسی کرتا تھا پاکستان میں۔ انڈین جاسوس کو 20 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عثمان عرف عبد الرحمن کو 20 سال کی سزا سنائی ہے۔ 2024 میں ناظرین یہ گرفتار ہوا، 1 سال پہلے چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوا، اور یہ پاکستان میں انڈیا کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ سابق انڈین شہری بھی ہے، پھر افغانستان کا شہری بنا اور پاکستان میں داخل ہوا۔ تو سیکیورٹی فورسز نے اسے پکڑا اور تفتیش کی، اور بعد عدالت سے بھی ثابت ہو گیا وہاں پہ۔ تو ایسے عناصر جب شامل ہوتے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں، پاکستان کی جاسوسی انڈیا کے لیے کرتے ہیں، اور افغانستان اور افغان شہری ہوتے ہیں۔ اب یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں زیادہ تر افغان جو ہے وہ پاکستان کی جاسوسی اور ریکی کرتے تھے انڈیا کے لیے۔
تو یہ ایک بڑی جو کارروائی سیکیورٹی فورسز نے کی، اور اب عدالت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ افغان شہری اور ایکس سابق انڈین شہری وہ پاکستان میں مختلف اداروں کی جاسوسی کر رہا تھا اور یہاں پہ مختلف پلاننگ کر رہا تھا پاکستان میں دھماکوں وغیرہ کی. اس کو 20 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. تو یہ ساری مشکلات افغانیوں کے لیے آ رہی ہے، افغان عوام کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ ایسے عناصر جو ہیں وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور افغان طالبان جو ہیں اگر وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ پاکستان کے لیے حل کر دیتے، یہ شدت پسندی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، تو ان افغان مہاجرین کو، ان افغان شہریوں کو مشکلات نہ ہوتی. پاکستان میں ان افغان مہاجرین نے اچھا وقت گزارا ہے، اور ان افغان مہاجرین کو پاکستان سے گلہ کرنے کے بجائے اپنی وہاں کی جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس سے گلے کرنے ہوں گے. مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.